دوستو السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہیں۔ دوستو آج ہم نماز کے ٹاپک پر بات کریں گے۔ بہت زبردست باتیں آپ کو بتلاؤں گا، شروع سے لے کر آخر تک ضرور سنیں۔ ایسی چیزیں آج تک آپ نے سنی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیا تو آپ کو بتلاؤں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم نازل کیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کام اور گندگیوں سے، ناسازگار حرکتوں سے، گناہوں سے روکتی رہتی ہے۔ کیا روکتی رہتی ہے؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی یہ کام کر رہا ہے، وہ نماز کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نمازی نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے، کیونکہ نماز کی یہ شان نہیں ہے۔ کیونکہ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ واقع میں کامل نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو برائیوں سے بچا لے گی۔ قرآن پاک کے اندر یہ چیز ہے۔ اور بے شک نماز بڑی دولت ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ نماز کے ذریعے صحابہ نے گھروں میں چکیاں چلوا لی، کیا اور اپنے نمک کے دانے اترا لیے، اور ایک کولی نے چوتھے آسمان کے فرشتے کو نیچے بلوا لیا زمین پر، کیا نماز کے ذریعے سے۔ نماز کی وہ طاقت ہے، پر آج کے مسلمان کے دل میں نماز کی نہ قیمت ہے نہ کوئی طاقت ہے، کیونکہ 10 روپے کی قیمت ہے، 100 روپے کی قیمت ہے، کیا نماز کی قیمت نہیں ہے۔ نماز کی قیمت ہوتی ہے تو یہ نماز چھوڑ کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ نماز حدیث کے اندر آتی ہے کہ نماز کفر اور اسلام کے اندر آڑ ہے۔ نماز چھوڑ دے وہ کفر میں جا ملتا ہے، اور نماز کی پابندی کر لے وہ اسلام میں بنا رہتا ہے، کیا اسلام کے ساتھ بنا رہتا ہے۔ اور وہ اس کی اصلی حالت میں پڑھنے کا جو ثمرہ کم ملے گا وہ اس کے کامل درجے کی ہم نماز پڑھیں گے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھ کے دکھلائی ہے، کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ ایک صحابی ہے، جانے پہچانے بہت ہم نے خوب نام سنا، وہ فرماتے ہیں کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور نماز کے اندر تین چیز، کیا جو اللہ کا ایک حکم ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا مطلب تین چیزیں۔ کون فرماتے ہیں؟ ایک صحابی ہیں ابو عالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تین چیز ہوتی ہے۔ کتنی چیز ہوتی ہے بھائی؟ تین چیز ہوتی ہے۔ اب غور سے سنو وہ تین چیز کون سی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے اخلاص، کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ دنیا کو دکھلانے کے لیے یا نمازی بننے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کوئی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اخلاص کا جو اصل معیار ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز والا عمل کیا تو یہ دیکھ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب کروائے گا۔ اور اسی سے اخلاص وہ چیز ہے جس سے سارے عمل قبول ہوتے ہیں۔ سنا ہے نا ہم نے ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمالوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر تمہاری نیت کے اندر ریاکاری ہے تو وہ بیکار ہو جائے گی، کیا اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ وزنی ہوگی اور قابل قبول ہوگی۔ اور جو دوسری چیز کیا ہے وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، کیا اللہ کا ڈر۔ اور آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پیچھے کی ویڈیو میں بتلائی تھی کہ ایمان والے بندے ان کو بتلایا کس نے؟ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی آیت ہے انما المؤمنون الذين آمنوا اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، کہ ایمان والے بندے وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، کیا اپنے رب پر توکل بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دوسرا فرمایا اللہ کا خوف، اور ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے، تمام گندگیوں سے بچے گا۔ اور تیسری جو چیز ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر سورہ 21 پارے میں والا ذکر اللہ اکبر، بے شک کیا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، کیا اور ذکر سے کیا ملے گا؟ ذکر تو
اللہ کا دھیان نصیب کر دے گا. کیا ذکر کرنے والا زندوں کے مانندے، اور ذکر کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اور جب دھیان نصیب ہوگا تو اس کی نماز میں طاقت پیدا ہوگی. کیا اس کی نماز میں طاقت پیدا ہوگی، اور طاقت کس سے پیدا ہوگی کہ اس کے سجدے قبول ہوں گے اور اس کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی. تو ان چیزوں کا ہم کہاں دیکھیں، اللہ کا ذکر قرآن پاک ہے، اور وہ جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے. کیا اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے، برائیوں سے نہ روکے، وہ نماز بجائے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کا دھیان حاصل کرنے کے اللہ سے دوری پیدا کر دیتی ہے اگر وہ نہ روکے تو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو نماز برائیوں سے نہ روکے، غلطیوں سے نہ روکے، گناہوں سے نہ روکے، وہ اللہ کا سے نزدیکی سے زیادہ دوری پیدا کر دیتی ہے. کیا اللہ سے جو نزدیکی بنانے کا جو معاملہ ہے وہ دوری میں بدل دیتی ہے، قائم دوری میں، اللہ سے دوری پیدا کر دی. حضرت عمر جن کا نام ہم سب نے سنا ہے، کیا وہ بڑے جلیل القدر صحابی، وہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ نماز کیا جو نماز کی اطاعت نہ کرے اس کی نماز کیا، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکے. کیا بری باتوں سے رکے. اب ایک مشہور حدیث کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کیا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کی نماز اس کو عنقریب اس برے فعل سے، گندے فعل سے روک دے گی. کیا تو میرے دوستوں، نماز کے اندر وہ طاقت کب پیدا ہوگی جب ہماری نماز میں خشوع خضوع اور اللہ کا دھیان اور اللہ کا ڈر اور نماز کا یقین ہمارے دل میں زندہ ہوگا. نماز کو بڑی چیز سمجھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز کو سیکھیں گے، نماز